ذرا تصور کیجئے ایک صورت جو انسان کو حکم نہیں دیتی، ڈانٹتی نہیں، بلکہ سوال کرتی ہے۔ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور ہر بار دل کو ہلا دیتا ہے۔ یہ صورت انسان سے کہتی ہے، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، سانس، عقل، زبان، زمین، آسمان، پھر بھی کیا تم مجھے پہچاننے سے انکار کرو گے؟ یہ صورت ہے سورۃ الرحمن، قرآن کی وہ صورت جسے علماء نے عروس القرآن کہا، یعنی قرآن کی دلہن۔ آج ہم جانیں گے یہ صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا، اور یہ صورت آج مجھ اور آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ سورۃ الرحمن کو جب ہم غور سے سنتے ہیں تو یہ صرف قرآن کی ایک صورت نہیں رہتی، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کا آئینہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تو تھے، مگر اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مگر ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے اور اللہ کو الرحمن کہہ کر پکارتے تو وہ تعجب اور طنز کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو اس نام کو نہیں جانتے۔ یہی اعتراض، یہی انکار اور یہی ضد سورۃ الرحمن کے نزول کا پس منظر بنی۔ اسی لیے سورۃ الرحمن کا آغاز کسی تمہید، کسی دلیل یا کسی وضاحت کے بغیر صرف ایک لفظ سے ہوا، الرحمن۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہوں کہ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری سب سے نمایاں صفت سے پہچانو، اور وہ صفت میری رحمت ہے۔ یہ رحمت ہی ہے جو تمہیں سنبھالے ہوئے ہے، حالانکہ تم خود اس کا انکار کر رہے ہو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں میں سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن محض پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ جینے کا طریقہ ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر قرآن کی رہنمائی نہ ہو تو وہ پھر بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کو بیان سکھایا گیا۔ یہ زبان، یہ عقل، یہ اظہار محض سہولت نہیں بلکہ امانت ہے۔ انسان اپنی زبان سے یا تو شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کا اعلان کرتا ہے۔ اسی زبان سے وہ یا تو اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن یہاں ہمیں خاموشی سے یاد دلاتی ہے کہ جو زبان شکر کے لیے نہ استعمال ہو وہ نعمت ہونے کے باوجود وبال بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہمیں کائنات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، ستارے اور درخت اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آسمان بلند کیا گیا ہے اور میزان قائم کی گئی ہے۔ یہ سب اس لیے بیان کیا گیا تاکہ انسان سمجھے کہ یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی۔ اگر سورج ایک دن اپنے وقت سے نہ نکلے، اگر زمین ایک لمحہ اپنی گردش روک دے تو انسانی زندگی کا پورا نظام ٹوٹ جائے۔ پھر بھی انسان یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ یہ سب تو خود ہی ہو رہا ہے۔ سورۃ الرحمن اسی خود فریبی کو توڑنے آئی ہے۔ زمین کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روزمرہ زندگی کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ وہ روٹی جو ہم روز کھاتے ہیں، وہ پانی جو ہم پیتے ہیں، وہ پھل جن کا ذائقہ ہمیں خوشی دیتا ہے، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کے پیچھے اللہ کا مکمل نظام کام کر رہا ہے۔ بارش نہ ہو تو کھیت سوکھ جائے، زمین نہ ہو تو کچھ اگ نہ سکے، سورج نہ ہو تو زندگی رک جائے۔ پھر بھی انسان اکثر یہ کہتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں سکھاتی ہے کہ جو چیز ہمیں نارمل لگنے لگے وہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے بار بار وہ سوال آتا ہے جو پوری سورت کی جان ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سوال ایک بار آ کر خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ بار بار لوٹ کر آتا ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ ہر نعمت کے بعد یہ سوال آتا ہے تاکہ انسان رک کر سوچے اور اپنے دل میں جواب دے۔ یہاں کما کا لفظ انسان کو چونکا دیتا ہے، کیونکہ یہ خطاب صرف انسان سے نہیں بلکہ جنات سے بھی ہے۔ گویا یہ ایک عالمی سوال ہے، ایک کائناتی مکالمہ ہے۔ اسی مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دل کو اور زیادہ جھنجھوڑ دیتا ہے، جب آپ نے فرمایا کہ جب میں نے سورۃ الرحمن جنات کو سنائی
تو وہ ہر بار اس سوال کے جواب میں کہتے تھے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ مگر جب یہی صورت انسانوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ خاموش رہے۔ یہ خاموشی دراصل ہماری غفلت کی علامت ہے۔ ہم سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے، ہم پڑھتے ہیں مگر شکر نہیں کرتے۔ پھر سورۃ الرحمن ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات آگ سے، یعنی دونوں کمزور عناصر سے بنے ہیں، مگر انسان اپنی تھوڑی سی طاقت پر غرور کرنے لگتا ہے۔ اگر ذرا سا بخار آ جائے، اگر ذرا سا نقصان ہو جائے تو انسان کی ساری خود اعتمادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم ہرگز نہیں نکل سکتے کیونکہ تم ہر حال میں اللہ کے اختیار میں ہو۔ یہ آیات آج کے اس انسان کے لیے ہیں جو ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کا انداز نرم ہو جاتا ہے اور جنت کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ جنت یہاں محض ایک جگہ نہیں بلکہ ایک انجام ہے، ایک نتیجہ ہے اس شکر کا جو انسان دنیا میں کرتا ہے۔ باغات، چشمے، پھل، سکون اور پاکیزگی، یہ سب اس بندے کے لیے ہیں جو نعمتوں کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ انسان نا امید ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ انسان کو معلوم ہو کہ ناشکری کا بھی ایک انجام ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا عدل ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ آخر میں سورۃ الرحمن انسان کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا۔ اب سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ نعمتیں کہاں سے آئیں، بلکہ یہ رہ جاتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سورۃ الرحمن ہمیں شکر کی اصل حقیقت سمجھاتی ہے۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دل سے مان لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے رب کی عطا ہے۔ سانس، صحت، وقت، عقل، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی درخواست نہیں دی مگر پھر بھی ہمیں دے دی گئیں۔ شکر کا دوسرا درجہ زبان کا شکر ہے، مگر صرف الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں بلکہ زبان کو شکایت کے بجائے حمد کا عادی بنانا اصل شکر ہے۔ شکر کا تیسرا اور سب سے مشکل درجہ عمل کا شکر ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، آنکھ سے حرام نہ دیکھنا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، مال کو ظلم اور تکبر کا ذریعہ نہ بنانا، یہی اصل شکر ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ انسان کو ہوتا ہے۔ شکر گزار انسان کم میں بھی مطمئن رہتا ہے، اور یہی سکون دراصل جنت کی پہلی جھلک ہے۔ اس کے برعکس ناشکر انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی بے چین رہتا ہے، اور یہی بے چینی جہنم کی پہلی آگ ہے۔ اسی لیے سورۃ الرحمن آخر میں ہمیں کسی حکم پر نہیں بلکہ ایک سوال پر چھوڑتی ہے تاکہ انسان خود فیصلہ کرے، اور آخر میں وہی سوال جو اب صرف سوال نہیں بلکہ دل کی آواز بن جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان، اب بتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلائے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ آپ کا ایک کلک ہمیں مزید بہتر ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔